امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں اراؤۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ، کس کی زمین دل پہ اترا۔ ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امورہ، تقدیر کے امور میں، تہبط الیکم، آپ پر اترتے ہیں، وتصدر من بیوتکم، پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں۔ اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا، جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں۔ تو علی کی بھی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ حالانکہ علی وسیلہ ہے تیری میری تقدیر کے سنورنے کا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں شب قدر وہ کون ہستیاں ہیں جن کے نام کا وسیلہ لے کر ہم اس مقدر کائنات سے اپنی تقدیر کے سنورنے کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جتنے آپ موجود ہیں، میرے خیال میں آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے شب قدر کے اعمال کسی رات کو انجام نہ دیے ہوں۔ ہے نا یہ منظر آپ کے ذہن میں؟ سر پہ قرآن اٹھائے ہوئے لیلۃ القدر کو یہ عمل ہوتا ہے یا نہیں؟ بے کہ یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین، 4 معصومین میں سے ہر معصوم کا نام لے کر 10 مرتبہ سر پہ قرآن صامت رکھے ہوئے، زبان پہ ہر قرآن ناطق کا توسل کرتے ہوئے ہم اللہ سے ملتجی ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا اس مقدر کائنات، اس تقدیر بنانے والے کی خدمت میں ہم یہی عرض کر رہے ہوتے ہیں، تجھے واسطہ تیرے محمد کا، تجھے واسطہ تیرے علی کا، تجھے واسطہ تیری زہرا کا، تجھے واسطہ تیرے ان 4 معصومین میں سے ہر معصوم کا ہم بار بار پکار رہے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے سر پہ ہے، یہ سب وسیلے ہم اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں بہتری پیدا فرماؤ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری تقدیر کے سنورنے کا وسیلہ ہے۔ ان کے اسماء مقدسہ بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے، ان کی ذوات مقدسہ تو اور بلند ہے، ان کے نام بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ فقط ہمارے لیے وسیلہ نہیں، نبیوں کے لیے وسیلہ ہے۔ کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ جب میدان تیہ میں ان کی قوم پانی سے محروم، پیاس سے تڑپ رہی تھی اور بارگاہ حضرت موسیٰ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے کوئی پانی کا انتظام کرے۔ روایت ہے، علامہ مقبول احمد نے بھی اپنے ترجمے میں حاشیے میں اس نقطے کو لکھا ہے کہ جہاں یہ آیت ہے کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس کے حاشی پہ آپ پڑھ لینا، وہاں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہم بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمہ سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء وبحق عطرتہم سعادت الازکیاء، اس کے نامہ اے اللہ تجھے ان ساری سادات ہستیوں کا صدقہ ہمارے لیے پانی انتظام فرما۔ حکم الہی آیا، اضرب بعصاک الحجر، یہ سامنے جو پتھر ہے اس پر اپنا ڈنڈا مار۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ان کے نام کے برکت کے وسیلے سے پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ لیکن مقدر تقدیرات کون ہے جی؟
تقدیر کس کے دستے اختیار میں ہے؟ فقط ہماری، یہ تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی، محمد و آل محمد کی۔ بس معلوم ہوا اگر تقدیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو کیا علی کی ذوالفقار عبد الرحمن ابن ملجم کو شکست دینے سے عاجز تھی؟ ذرا مجھے اپنے شیر خدا امام کی شجاعت کے حوالے سے بتائیے، کیا شیر خدا صاحب ذوالفقار اس شب کو تھے یا نہیں؟ اسد اللہ اس شب بھی تھے یا نہیں تھے؟ ذوالفقار ان کے دست قدرت میں تھی یا نہ تھی؟ کچھ دن تو نہیں گزرے تھے کہ علی معاویہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے بازو بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، نہ اس کی طاقت کم ہوئی ہے، نہ تلوار کی دھار کم ہوئی ہے، میں نے اسی ہاتھ اور اسی تلوار کے ساتھ اس جنگ احد میں، جہاں جنگ بدر میں جہاں تیرے نانا، ماموں اور بھائیوں کو مارا تھا، وہی علی میں ہوں۔ یہ جنگ صفین میں کہہ رہے ہیں، امیر المومنین ناز الآغا موجود ہے، جنگ صفین میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جنگ صفین تو آپ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے۔ تو علی تو وہی ہے، علی شیر خدا تھے اور شیر خدا تھے اور شیر خدا ہوتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ ان کے شیر خدا ہونے میں کوئی شک، وہ اسد اللہ ہیں، اور ان کی ذوالفقار وہی ذوالفقار ہے جس کے متعلق آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ شاہ مرزاں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لیکن آیا شیعہ سے یہ سوال کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے کہ وہ کیا ذوالفقار والا شیر خدا علی ایک عبد الرحمن ابن ملجم کو شکست نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتے تھے یا نہیں؟ بولیے، دے سکتے تھے نا؟ پھر کون مانے تھا؟ کیا رکاوٹ تھی علی کو؟ تو جواب ایک ہے، کوئی ہستی ہے جس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا علی کو علی بناتا ہے۔ علی علی ہے، لیکن کوئی ہے جس نے علی کو علی بنایا ہے، اس کی توحید کی معرفت کا وسیلہ بھی علی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، پابند ہے علی اس کی رضا کا، ایک بال برابر ادھر بھی نہیں ہوتا اور ایک بال برابر ادھر بھی نہیں ہوتا۔ وہ کس کا پابند ہے؟ جس کی رضا کا پابند علی ہے۔ وہ اللہ کس کا پابند ہے؟ اس لیے کہتا ہے میں تو غنی مطلق ہوں، تم فقراء ہو، میرا ہر کوئی نیاز مند ہے، میں بے نیاز ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ، یہ اللہ الصمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، یعنی کیا مطلب؟ نیاز نہیں کھاتا، نیاز مندی اس میں نہیں، وہ کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جس میں احتیاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔